تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، جس طرح پاکستان کے ایکس پلیئرز نے پاکستان کی ٹیم کو بیکلیش کیا تھا پیچھے سے، مطلب ایسے وہ بیان دے رہے تھے، ایسے ٹویٹس کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا، تو ہم کو بھی لگا بھائی صاحب اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے ہو تو چھپ ہی رہا کرو۔ لیکن نہ انہوں نے سپورٹ کیا، نہ وہ چھپ رہے، انہوں نے سیدھا بھائی صاحب ٹیم کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف سے جو پاکستان کی ٹیم ہے، سلمان علی آغا اینڈ کو، بھائی صاحب انہوں نے اپنے بلے سے، اپنی پرفارمنس سے پاکستان کی ایکس پلیئرز کو چپ کرایا۔ تو یہاں پر اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی صاحب تب سے وہ غائب ہے، ان کے وہ ایکس پلیئرز غائب ہے تب سے، ان کا نہ کچھ عطا ہے نہ کچھ پتہ ہے، کیونکہ وہ اب چھپ گئے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی غیرت جگانے کے لیے ایسا بولا تھا، فلانا ڈمکانا۔ تو بھائی صاحب یہ سب جھوٹ ہے۔ بیسیکلی یہ سب چاہتے تھے کہ بابر اعظم اینڈ محمد رضوان آئے ٹیم میں، لیکن بھائی صاحب جب ان کی پرفارمنس ہی نہیں ہے تو وہ کیا ٹیم میں آئیں گے؟ تو چلو وہ الگ ڈبیٹ ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو سمپل یہ ہے کہ بھائی صاحب کافی پازیٹیوز ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے آپ نے پہلے میچ میں دیکھا، صاحب زادہ فرحان نے اچھی اننگ کھیلی، سیم ایوب نہیں چلا، سلمان علی آغا نے اچھی اننگ کھیلی، حسن نواز نہیں چلا، لائک دیٹ۔ تو دوسرے میچ میں سیم ایوب چلا، صاحب زادہ فرحان نہیں چلا، سلمان علی آغا نہیں چلا، حسن نواز چلا۔ مطلب ایسے پازیٹیوز آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ اب وہ ایک پلیئر پہ ڈپینڈ نہیں ہے، وہ سب ان کے اندر کھیلنے کی بھوک ہے، وہ سب پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ فرق تھی اس ٹیم میں، اور جو ان کی افتخار احمد جو چاچا واچا فنشر تھا، بھائی صاحب اس سے تو چھکے بھی نہیں لگے تھے۔ لٹرلی جب ہمارے بمراہ صاحب نے اس کو بولنگ کی تھی وہاں پر، جو 2024 میں جو T20 ورلڈ کپ میں فائنل تھا، سمجھ رہے ہو آپ، وہ کہاں تھا یار، نساؤ کاؤنٹی کہاں پر تھا وہ مجھے یاد نہیں، امریکہ میں تھا وہ میچ۔ لیکن جب افتخار چاچا ہے بھائی صاحب، بمراہ نے ایسی یار کر ماری، افتخار چاچا کو لگا یار ہم بھی چھکا مارتے، ہم تو مارتے، لیکن بھائی صاحب اس کا بلہ ہی پیچھے ہو گیا۔ لیکن وہاں سے وہ میچ نہیں بچا پائے ان ایراف بابر اینڈ رضوان۔ مطلب 120 گیندوں پہ وہ 120 رنز نہیں بنا پائے اگینسٹ انڈیا۔ تو ان کو اب کیا ہی اب چانس دو گے دوبارہ؟ تو بس اب یہ سین ہے بیسیکلی وہ چاہتے کہ بابر اینڈ رضوان آئے، افتخار آئے، نسیم وغیرہ جو بھی تھے وہ آئے۔ لیکن یہ اچھا سٹیپ لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے، انہوں نے نئے پلیئرز کو موقع دیے ہیں، آپ کو بھی موقع ملیں گے، ایسا کچھ بولا ہے۔ اور بھائی صاحب وہ کھیلتے بھی ہے اسی طرح، اب وہ مطلب انڈیویجول سکورز پر نہیں رہے، اب وہ اپنی مائل سٹون پر نہیں رہے، وہ ٹیم کے لیے کھیلتے، وہ ملک کے لیے کھیلتے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو بھائی صاحب یہ کافی پازیٹیوز ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن بھائی صاحب ایک جو ایشو ہے وہ ہے پاکستان کی بولنگ، جو ڈیتھ اوور میں چاہے حارث روف ہو، چاہے شاہین آفریدی ہو، مطلب چاہے سلمان علی ہو، چاہے کیا کہتے ہیں اس کو حسن علی ہو، چاہے سلمان مرزا ہو، مطلب ہر کسی کو کٹ پڑتی ہے بھائی صاحب پاور لاسٹ کے ڈیتھ اوورز میں، سمجھ رہے ہو آپ؟ لاسٹ کے ڈیتھ اوورز میں ان کو کٹ پڑتی ہے، ڈیتھ بولر ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی۔ تو بیسیکلی ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جو سکواڈ میں ایڈ کیا ہے بولر محمد وسیم جونیئر، مجھے لگتا ہے بھائی صاحب وہ ایک اچھا بولر ہے ڈیتھ اوورز میں، ریورس سوئنگ بھی وہ بندہ کرتا ہے۔ جو انڈیا میں ODI ورلڈ کپ ہوا تھا 2023 میں، اس میں ان کے پرائم بولر شاہین، روف، یہ تو اتنے پٹ گئے تھے بھائی صاحب، ان کو کچھ بولو ہی مت، اتنے پٹ گئے تھے۔ لیکن وہاں پر بھی وہ بندہ محمد وسیم جونیئر، وہ بندہ بہت اچھی بولنگ کرتا رہا، سمجھ رہے آپ؟ تو بھائی صاحب ایسا ایک بولر ہے ان کے پاس جو ڈیتھ اوورز اچھے ڈالتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک انہوں نے کھلایا نہیں۔ تو دیکھتے آگے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انڈیا کے جرنلسٹز ہے بھائی صاحب، وہ پاکستان کو ایسے لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی حلوہ ہے، لٹرلی کہہ رہا ہوں۔ مطلب دوسرے کو آپ اتنا بھی کمزور مت سمجھو کہ بھائی صاحب وہ آپ کو پٹک دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سین چل رہا ہے یہاں پر پاکستان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لٹرلی کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی صاحب T20 ایک بندے کا گیم ہے، ایک بندہ سیٹ ہو گیا، ایک بندے نے 10-15 گیندیں کھیلی بھائی صاحب، وہ آپ کو میچ ہرا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ٹیم ہو، UAE کا ہو، افغانستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو۔ ایک بندے کی گیم ہے بھائی صاحب T20، یہاں پر ایک بندے نے اگر اچھا کھیل تو وہ دوسری ٹیم کو ہرا سکتا ہے۔ تو بھائی صاحب انڈیا کو، ہماری ٹیم کو، پاکستان کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب
हमारे जो लोग हैं वो ईजी लेते हैं, लेकिन हमारी टीम किसी भी अपोनेंट को ईजी नहीं लेती है, वो खेलते हैं विद अ फुल डोमिनेशन। तो भाई साहब लेकिन पाकिस्तान को और एक एडवांटेज ये है कि भाई साहब वो यूएई बहुत पहले गए हैं, वो 10-15 दिन पहले ही गए हैं एशिया कप से और ट्राई नेशन सीरीज से पहले। तो उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, खूब ट्रेनिंग कैंपस की है, और भाई साहब आपको उसका बेनिफिट दिख भी रहा है। जैसे इन्होंने 2 मैचेस लगातार जीते और अपने आप को इन्होंने चैलेंज किया। जब यूएई में टॉस जीता जाता है तो भाई साहब वो पहले बैटिंग करते, लेकिन पाकिस्तान ने जब यूएई में टॉस जीता जाता है तो भाई साहब पहले बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बाद में ड्यू आती है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने पहले बैटिंग की ताकि हम अपनी बॉलिंग को भी आजमाएं, हम अपने आप को भी चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि हम जीतते हैं। लेकिन दोनों मैच इन्होंने बैटिंग पहले की और दोनों मैच इन्होंने जीते भी, समझ रहे हो आप। तो बहुत ही पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान के, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक हमारी टीम दुबई गई भी नहीं है, समझ रहे हो आप। 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारी टीम घर पर बैठी है। तो भाई साहब एक बात मुझे पसंद आई, मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि पाकिस्तान जब भी कोई अच्छा टूर्नामेंट हो, बड़ा टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान उस मुल्क में, उस कंट्री में जहाँ पर टूर्नामेंट हो वहाँ पर सीरीज़ रखवाता है। ये एक अच्छी बात मुझे लगी पाकिस्तान की पीसीबी की, कि वो वहाँ पर अपने प्लेयर्स को पहले ही पहुँचाता है कि आप कंडीशंस को ऑब्जर्व करो, आप देखो, आप 10-15 दिन वहाँ रहो, खेलो, यूज टू हो जाएंगे प्लेयर्स। तो भाई साहब ये अच्छा करता है पीसीबी। लेकिन वो अलग बात है कि भाई साहब फिर प्लेयर्स हमेशा पीसीबी को मुँह काला करते हैं, शर्मिंदा करते हैं हमेशा पीसीबी को प्लेयर्स। तो भाई साहब लेकिन अगर हमारा बोर्ड ऐसा करता तो बहुत ही, हम तो किसी को जीतने भी नहीं देते थे, अगर हमारा बोर्ड बीसीसीआई ऐसा करता कि पहले 10-15 दिन पहले वो वहाँ पर अपने बंदों को भेजता, अपने प्लेयर्स को भेजता, ताकि आप जाके वहाँ पर प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग कैंपस करो, कंडीशनर्स ऑब्जर्व करो, कंडीशनर्स कैसे ये सब देखो, यूज टू हो जाओगे। लेकिन हमारा बोर्ड ईगो में जी रहा है, क्योंकि हमसे बड़ा तो है नहीं कोई, सच है, हमसे बड़ा तो है ही नहीं कोई। इसी के जिद में हम लेट जा रहे हैं यूएई, दुबई। तो भाई साहब दिस इज़ बिग कंसर्न। हमको भी पहले जाना था 5-8 दिन, ताकि हम प्रैक्टिस भी करते, थोड़ा मतलब यूज टू हो जाए वहाँ की कंडीशंस के मुतल्लिक, समझ रहे हो आप। तो लेकिन हमारे बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब खबरें आ रही है कि एमएस धोनी को मेंटोर बनाया जा रहा है, तो ये भी कुछ खबर आ रही है। तो बहुत सारी खबरें चल रही है, कब क्या निकले किसी को नहीं पता है। तो जो एमएस धोनी का ये मेंटोर कहा जा रहा है कि वो मेंटोर बनेगा, तो इसका भी कुछ अभी तक पता नहीं। तो जैसे ही कुछ खबर मिलती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।